بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ڈاکٹر سید محمد اشرف شفیع جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج اوراد و وظائف سے بتاتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہو؟ کوئی ایسا سائن، کوئی ایسی تسکین، کوئی ایسا اشارہ کہ ہاں ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہو، یا یہ پتہ چل جائے کہ عبادت قبول نہیں ہو رہی، کچھ اور کر مومن؟ سوال تو زبردست۔ عبادت کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، صحیح، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر نماز کے دوران، تلاوت کے دوران، نوافل یا کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے کرم ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی انسان پر کیفیت اسی وقت طاری ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ ہمیں مزہ آتا ہے تلاوت سننے میں یا تلاوت کرنے میں یا نماز پڑھنے میں یا کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کنسنٹریشن صرف اسی طرف ہوتی ہے، صحیح، تمام خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نعت آپ نے سنی، آپ پر رقت طاری ہو گئی، آنسو نکل۔ اسی طرح تلاوت کسی کی سنی، دل پہ ایک دم اثر ہو گیا۔ تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا، اور وہ ٹائم، وہی مقبولیت کا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ کیفیت اسی وقت طاری ہوتی ہے جب ادھر سے کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جس عبادت میں آپ کو مزہ آنے لگے، جس عبادت میں آپ پر کیفیت طاری ہو جائے اور جس میں خاص طور پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، آپ سمجھ لیں کہ یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت خوب۔ ویسے تو یہ کہ جو بھی انسان پڑھتا ہے ظاہر دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس کا کرم تو یہ ہے کہ ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو پوری زندگی کی عبادت قبول ہو۔ واہ واہ واہ، اصل تو چیز یہ ہے، کیا بات، تو قبولیت کا معیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک یہ کچھ چیزیں قرائن ایسی ایسے ہیں، قرائن ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ کرم فرما رہا۔ ایک اور بھی حضرت روایت ہے نا کہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے، برے خیالات سے اور برائیوں سے روکتی ہے، جی، اور اگر کوئی شخص نمازی ہے بظاہر، لیکن اگر وہ بری باتوں سے، فحش گوئی سے، برائیوں سے نہیں بچتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، ہاں، مطلب وہ صحیح انداز سے پڑھے نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھے تو خود بخود رک جائے۔ کیا بات، اصل تو یہ کلام سنتے ہیں، ربیت سے سن لیتے ہیں، ربیت سے۔ آئیے مائک لے لیجئے ربیت۔ ہمارے یہ سارے کے سارے نوجوان کمسن سناخہ، ماشاءاللہ، سنائیے۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں کہ مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے گونج
سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے۔ اور یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے عبدالحسیب سہروردی، ماشاءاللہ، کلام پیش کر۔ دل نبی پر نثار کرتے ہیں، 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 انتظار بہار کرتے ہیں، انتظار بہار کرتے ہیں، ہم بھی ان کے غلام کہلائیں، ہم بھی ان کے غلام کہلائیں، آرزو تاجدار کرتے ہیں، آرزو تاجدار کرتے ہیں، آرزو تاجدار کرتے ہیں، دل نبی پر نثار کرتے ہیں،
شعر دیکھیے، رکھ کے نالین مصطفیٰ سر پہ، رکھ کے نالین مصطفیٰ سر پہ، خود کو ہم تاجدار کرتے ہیں، خود کو ہم تاجدار کرتے ہیں۔ بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، روحانی گلدستہ میں موجود ہیں۔ اچھا سید صاحب، آپ کی طرف سوال ہے کہ کوئی شخص اگر بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، فحش گوئی کرتا ہو، گالی دیتا ہو، جھوٹی قسم کھاتا ہو، سارے وہ القاب، وہ گندی یا فحش گوئی کے جملے جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے وہ بھی وہ پہلے بول دیتا ہو، اتنا فحش گو ہو یا بد زبان ہو، اس کی بد زبانی کو، فحش گوئی کو، گالم گلوچ کو، غصے کو کیسے روکا جائے؟ اہم سوال ہے، لیکن پہلے ہم بلال سے سنیں گے کلام اور آخر میں تفصیل اس کا جواب لیں گے۔ جی مائک دیجئے بلال بھائی کو، بیٹا آ جاؤ، شاباش جی۔ مشکل اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا ہے۔ کو کیسے روکا جائے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، سم بکم عمي فهم لا يرجعون۔ واہ واہ، اگر ایسا شخص ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے جانا ہے تو آپ یہ پڑھ کے چلے جائیں، 101 مرتبہ پڑھ کے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، بس یہ پڑھ کے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ اس کے بعد زبانی ختم ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، ویسے ہی کسی کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کو ٹیلی فون پہ یا ویسے تنگ کر رہا ہے، تو آپ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں اور اس کا تصور کر کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ واہ،
ایک تصور کر کے کہ بھائی جیسے میں اس کے اوپر دم کر رہا ہوں، روزانہ اس طرح کریں، انشاءاللہ اس کی بد زبانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اثر ہے، اور پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو آپ دیکھیں 100% اثر ہو۔ انشاءاللہ دعا فرما دیجیے حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے الہ العالمین، رمضان المبارک کے 2 اشرے گزر چکے، تیسرا اشرہ شروع ہو رہا ہے، ہم سب کو اس کی فیوز و برکات سے مستفید فرما، اس میں رحمتیں برکتیں جو کچھ تو نے نازل فرمائی ہیں، ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، اعتکاف میں آج بیٹھیں گے، ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما، اس کے فیوز و برکات سے مستفید فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔